ہمارے بہت سے بھائی بے روزگاری سے پریشان ہوتے ہیں، جاب لیس ہیں، سرکاری نوکری نہیں مل پا رہی ہے، پرائیویٹ کمپنی میں نوکری اچھی چاہتے ہیں، وہاں پر نوکری نہیں مل پا رہی ہے۔ انسان دکان کھول کر بیٹھا ہے لیکن خاطر خواہ فائدہ نہیں مل پا رہا ہے، تجارت میں نفع نہیں مل پا رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ بے روزگاری کا یا کم روزگاری کا شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، شکایت ان کی زبان پر ہوتی ہے کہ کام دھندہ نہیں چل پا رہا ہے، نوکری ہم چاہتے ہیں لیکن نوکری لگ نہیں پا رہی ہے، تو ہمیں کچھ بتلا دیجیے۔ تو آج اس طرح کے جتنے بھی جاب لیس ہیں، چاہے وہ پرائیویٹ کمپنی میں جاب چاہتے ہوں یا سرکاری نوکری کے وہ متلاشی ہوں، ان سب کے لیے بہترین سا عمل آپ کو ہم بتلا دیتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالی جب کسی چیز کو ذکر کرے تو وہ 100% درست ہوا کرتی ہے، بس سچے من سے کرنے کی اور سچے دل سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورہ ہود میں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو، گناہوں کی معافی مانگو اور اس کے دربار میں توبہ کرو۔ تو یہ استغفار اور توبہ کے نتیجے میں یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم کو رزق کی، روزگاری کی وسعت عطا فرما دے گا اور عیش و عشرت کی سہولتیں اور آسانیاں عطا فرما دے گا، اور آفتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، عذابوں سے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کر لے گا۔ تو آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ جنہیں جاب چاہیے، جنہیں کاروبار میں برکت چاہیے، وسعت چاہیے، کشادگی چاہیے، انہیں توبہ اور استغفار خوب کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے سورہ نوح میں کیا فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ خوب بخشنے والا ہے۔ کیا کرے گا وہ؟ تم بخشش مانگو گے، مغفرت طلب کرو گے تو وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمانوں سے موسلادھار بارشیں برسا دے گا، خوب بارش برسائے گا، یعنی قحط کا زمانہ، کال کا زمانہ وہ ختم کر دے گا، خشک سالیاں ختم کر دے گا، اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہیں مختلف قسم کے مالوں کے ذریعے ترقی دے گا۔ یمددکم باموال، تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی دے گا، تمہیں بڑھا دے گا۔ اور یہاں پر اموال بھی ایک وچن نہیں بلکہ بہو وچن استعمال کیا، اموال جو لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مال دولت، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، زمین، جائیداد، اسی میں آپ کو سرکاری جاب اور پرائیویٹ جاب جو بھی چاہیے، وہ یمددکم باموال، وہ اموال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں ترقی دے دے گا، اور وہ بنین اور بیٹوں کے ذریعے ترقی دے گا، بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، باغات عطا کر دے گا اور نہریں عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں
عجیب قسم کا علاج بتلا دیا ہے۔ یہاں اس آیت شریفہ میں، ان آیات شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا استغفار کرنے کے 5 فائدے بتلا دیے، دنیاوی فائدے، وہ بھی موسلادھار بارش، مال و دولت سے ترقی اور مدد، نمبر 3 بیٹوں کے ذریعے ترقی اور مدد، نمبر 4 باغات، زمینیں، اور نمبر 5 نہریں اور چشمے۔ حاتم ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بڑے زبردست درجے کے تابعی گزرے ہیں، ان کا ایک عجیب سا واقعہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت قحط سالی آ گئی، بارش نہیں برس رہی ہے، کچھ علاج بتلائیے، کچھ وظیفہ بتلا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوب استغفار کرو، خوب توبہ کرو، گناہوں کی مغفرت طلب کرو۔ کسی اور نے آ کر یوں شکایت کی کہ حضرت فقر و فاقہ بہت ہے، تنگ دستی ہے، غریبی ہے، تو کچھ وظیفہ بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ خوب استغفار کرو، خوب مغفرت مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی۔ ایک تیسرا انسان آیا اور اس نے کہا کہ میرے یہاں کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، کچھ وظیفہ بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ خوب استغفار کرو، خوب استغفار کرو، خوب توبہ کرو، مغفرت مانگو اپنے پروردگار سے گناہوں کی۔ کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ میرا تو کھیت سوکھ رہا ہے، پانی نہیں ہے، پیداوار نہیں ہو رہی، تو فرمایا کہ خوب استغفار کرو۔ پھر ایک اور آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے کنویں کا پانی سوکھ چکا ہے، اس میں پانی نہیں ہے، آپ کچھ وظیفہ بتلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا خوب استغفار کرو، خوب توبہ کرو رب تبارک و تعالیٰ سے۔ جو لوگ موجود تھے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس ایک مجلس میں کئی لوگ اپنی الگ الگ ضرورتیں لے کر آ رہے ہیں اور الگ الگ وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو ہی ایک ہی وظیفہ بتلا دیا، سب کو ایک علاج، سبھی کو ایک گولی، ایک ہی جواب۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے آ کر الگ الگ اپنی ضرورتیں، اپنی شکایتیں آپ کے سامنے رکھی اور آپ نے سب کو ایک ہی علاج بتلایا۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا سا جواب دیا، فرمایا کہ ان سب کو کوئی بات اپنی طرف سے میں نے نہیں بتلائی، میں نے ان کو وہی بتلایا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہی ذکر کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو کہ استغفار صرف زبان سے لفظ استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنے جتنے بھی کیے ہوئے گناہ ہیں ان گناہوں پر ندامت، شرمندگی، پچھتاوے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنے کا نام استغفار ہے، اور وہ بھی اس پکے ایگریمنٹ کے ساتھ، اس پکے عہد کے ساتھ اور دل کے مضبوط ارادے کے ساتھ کہ پھر میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے استغفار کا خلاصہ کہ مضبوط ارادے سے، دل کے پختہ ارادے کے ساتھ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے اور یوں پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس طرح سے پڑھ لیں۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اتنا پڑھے، اور اتنا بھی یاد نہ ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ
اتنا پڑھے لیکن صاف ستھرے دل سے اور پختہ ارادے کے ساتھ پڑھے کہ میں گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں گا، تو پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح کی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو رزق حلال برکت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔